आज व्यू 360 में अमेरिका का गोलान हाइट्स पर मुकम्मल इजरायली कंट्रोल तस्लीम, पॉलिसी में तब्दीली क्यों? न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमलों के बाद न्यूयॉर्क में भी मुस्लिम कम्युनिटी चौकस। मेरा पूरा नाम क्लोई हाउनस्टाइन है और मैं यूटा से हूँ। और अमेरिकियों को उर्दू जुबान बोलना कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सदारती हुक्मनामे के जरिए इसराइल और शाम के दरमियान मुतनाज़ा इलाके गोलान हाइट्स पर इसराइल की मुकम्मल हकमियत तस्लीम कर ली है। ये 52 साल से जारी अमेरिकी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली है। पहले दूसरे मुल्कों की तरह, बैन अक़वामी बरादरी की तरह अमेरिका भी इस इलाके को मुतनाज़ा ही करार देता आ रहा था पिछले 52 सालों से। तफसीलात के लिए हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम के पास। साकिब, सदर ने पहले तो जुमेरात को अचानक ट्विटर पर ऐलान किया था कि वो ये पॉलिसी बदल रहे हैं, और अब हमने देखा है कि एक सदारती हुक्मनामा उन्होंने जारी कर दिया और अमेरिका की 52 साल पॉलिसी बदल डाली। बिल्कुल सारा, सदर ट्रंप ने अपनी इस ट्वीट को बाकायदा पॉलिसी में तब्दील किया है। ये गुज़िश्ता रोज़ ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में उन्होंने इस ऐलान पर दस्तखत किए कि अमेरिका गोलान हाइट्स पर इसराइल की मुकम्मल हकमियत को तस्लीम करता है। इस ऐलान को बैन अक़वामी तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की एक मदद के तौर पर देखा जा रहा है, जो 9 अप्रैल को इसराइल में होने वाले इंतखाबात में 5वीं मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। ओके, आई थिंक कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से इस वक्त जो रिपोर्ट है उसकी जानिब हम नहीं बढ़ सकते, लेकिन एक जो बड़ी चीज़ हमने यही देखी कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो यहाँ पे आए वाशिंगटन डीसी में। यहाँ पे एपेक का भी सालाना इजलास हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा लॉबी ग्रुप है इसराइल के लिए जो अमेरिका में काम करता है। लेकिन जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं उनको अपना ये दौरा मुख्तसर करना पड़ा। बिल्कुल सारा, इसकी वजह यह थी कि गुज़िश्ता रोज़ ही तेल अवीव पर एक रॉकेट हमला हुआ था, जिसका इल्ज़ाम इसराइल हमास पर लगाता है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात के दौरान ही ऐलान किया कि वो अपना दौरा मुख्तसर कर रहे हैं। वो पहुंचे थे इतवार की शाम अमेरिका एक 4 रोज़ा दौरे पर, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब ये ऐलान इस एलामिये पर दस्तखत किए उन्होंने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस पहुँच रहे हैं। तो सिर अपना करना पड़ा। और इस वक्त रिपोर्ट साकिब उल इस्लाम की रेडी है, तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू 4 रोज़ा दौरे पर इतवार की शाम अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन पीर की सुबह गजा की पट्टी से तेल अवीव की जानिब एक रॉकेट फायर किए जाने के बाद उन्होंने अपना 4 रोज़ा दौरा मुख्तसर कर दिया। ताहम अपनी वापसी से पहले उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ एक मुलाकात की, जहां सदर ट्रंप ने उस एलामिये पर दस्तखत किए जिसके मुताबिक अमेरिका की तरफ से गोलान हाइट्स पर इसराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया गया है। मैं कहूँगा कि ऐसा कई अमरीकी सदूर के अदवार से पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ना हो सका। मुझे ये एजाज मिला है। नेतन्याहू ने निहायत गर्मजोशी से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपका ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब गोलान हाइट्स हमारी सलामती के लिए निहायत अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, जब ईरान इसराइल पर हमले के लिए शाम में अड्डे बना रहा है। सदर ट्रंप के इस ऐलान ने अशरों पुरानी अमरीकी खारजा पॉलिसी को उलट कर रख दिया है, जिसकी खलीजी रियासतों की तरफ से भी सख्त मजम्मत की जा रही है। शाम ने सदर ट्रंप के ऐलान को अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी पर एक वहशाना हमला करार देते हुए कहा है कि गोलान पर उसका दावा बरकरार रहेगा, जबकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है कि ये बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। जी साकिब उल इस्लाम, हमने आपकी रिपोर्ट देखी। ये यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को आप बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा इस बारे में क्या कह रही है, क्योंकि उनकी नज़र में तो ये इलाका पिछले 52 सालों से मुतनाज़ा ही चला आ रहा है। बिल्कुल, और एंटोनियो गुतेरेस जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि इन गोलान की पहाड़ियों की हैसियत में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए कोई तब्दीली नहीं हुई है। और उन्हीं की इस बात को दोहराते हुए स्टीफन डुजरिक जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी है ये सिक्योरिटी काउंसिल की पॉलिसी की अक्कास है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ऑलराइट, साकिब उल इस्लाम हमारे साथ थे और हम एक बहुत अहम इशू पे अपडेट्स दे रहे थे वाशिंगटन से। थैंक यू वेरी मच साकिब। थैंक यू। गोलान हाइट्स है क्या? ये शाम के जनूब मगरब में वाक़ एक चट्टानी इलाका है जो सियासी और अस्करी हिकमत अमली के एतबार से बहुत अहम है। इसके बेशतर हिस्से पे तो इसराइल ने 1967 की 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के दौरान कब्जा किया था। शाम ने उसके बाद गोलान हाइट्स वापस लेने की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद 1974 से अक़वाम मुत्तहिदा की ऑब्जर्वर फोर्स जंग बंदी को यकीनी बनाने के लिए इलाके में मौजूद है।
1981 में इसराइल ने गोलान हाइट्स को यकतरफा तौर पर अपने साथ मुल्हक कर लिया, लेकिन आलमी बरादरी इस कब्जे को तस्लीम नहीं करती। ये इलाका इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि यहाँ से इसराइली फौज को शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क तकरीबन साफ नजर आता है, जबकि इसराइल के लिए ताज़ा पानी का अहम ज़ख़ीरा भी इसी इलाके में है। दूसरी जानब देखा जाए तो शाम के लिए इसराइल को भी यहाँ से हदफ बनाना आसान है, मगर चट्टानें इसराइल को भी तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। तो इस इलाके में आज कमोबेश 30 यहूदी आबादियाँ हैं, जिनमें लगभग 20,000 अफराद बसते हैं, और द्रूज़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 20,000 शामी भी इसी इलाके को अपना घर कहते हैं। तो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के किसी हल की सूरत में शाम ये इलाका वापस चाहता है, और इसके लिए इसराइल को 67 में हासिल होने वाले इलाकों का कब्जा छोड़ना होगा, जिसका मतलब यह है कि अपने लिए पानी के अहम ज़ख़ीरे का कंट्रोल भी इसराइल खो देगा। तो इसलिए ये इलाका मुतनाज़ा है और आज भी बहुत अहमियत रखता है। तो सदर ट्रंप ने गोलान हाइट्स के मामले पर आलमी बरादरी से हटकर इसराइल का साथ क्यों दिया, इस बारे में आज हम बात करेंगे वाइल अल-ज़ियाद से, जो अमरीकी महकमा खारजा के साथ बतौर मशरिक़ वस्ता पॉलिसी माहिर 10 साल काम कर चुके हैं और अब एंगेज फाउंडेशन के सरबराह हैं, जो अमरीका में मुसलमान कम्युनिटी को सियासी तौर पर मुतहरिक करने के लिए काम करती है। Well, welcome to View 360. What purpose would you say it serves for the Trump administration to change its policy on Golan Heights, a policy that has lasted up until this point for 52 years? Thank you for having me. You know, there's all kind of speculation since Trump made the announcement via Twitter, which is usually his habit. One of the reasons could be, as others have said before me, that he might be working to bolster Netanyahu, Prime Minister of Israel, before his upcoming elections. Also, to really bolster his own support within his conservative evangelical base, which are very strong supporters of Israel and want to see it as strong and as secure as possible. ऑलराइट, सो वाइल अल-ज़ियाद ने कहा कि दो वजूहात इसकी नज़र आती हैं कि सदर ट्रंप ने क्यों अमेरिका की ये पॉलिसी अचानक बदल दी ट्विटर के एक पैगाम के जरिए। एक वजह तो वही जो हमने जिसका साकिब अल इस्लाम ने भी जिक्र किया था कि इसको इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की एक मदद के तौर पर देखा जा रहा है, जिनको एक कड़े इलेक्शन का सामना है आने वाले कुछ ही दिनों में। दूसरी जानिब इससे सदर ट्रंप की जो वोटर बेस है, ख़ास तौर पर जो उसमें क़दामत पसंद मसीही सदर ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी ये एक पैगाम है। इससे उनकी भी जो सपोर्ट है वो सदर ट्रंप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर चूंकि अमेरिका में भी इलेक्शन साइकिल स्टार्ट हो रहा है। Why is it important for President Trump to show that he is close to Mr. Netanyahu and that he has his back, he's supporting him? Why does President Trump's support matter for Netanyahu for Israeli elections? Well, the United States is Israel's biggest and most important ally and financial supporter, and obviously military partner. And so for any prime minister of Israel, he can show that their most important ally is with them, especially on such contentious and sensitive issues, which began with agreeing to move the U.S. Embassy to Jerusalem and recognizing Jerusalem as the capital of Israel, and now with the Golan Heights, and then other obvious issues that have been going on, which is pressing the Palestinians to accept an agreement on Israeli terms. All of these, in his thinking, will bolster his position in getting reelected, and especially at a time where he's been indicted for corruption. तो जहाँ तक इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सदर ट्रंप की हिमायत की अहमियत है, तो उसकी एक तो बड़ी वजह यह है कि अमेरिका इसराइल का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है, हामी है, उसकी मदद करता है अस्करी एतबार से भी। तो किसी भी इसराइली वज़ीर आज़म के लिए ये दिखाना कि अमेरिका जैसे अहम इत्तेहादी की सपोर्ट उसे हासिल है, बहुत अहमियत का हामिल है। और हमने देखा कि जेरूसलम में अमेरिका ने जो अपना सफारत खाना भी मुंतकिल किया और उसको इसराइल के कैपिटल के तौर पर तस्लीम किया। और अब गोलान हाइट्स का मामला, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दौर में हो रही हैं। चूंकि खुद नेतन्याहू भी इस वक्त करप्शन के चार्जेस का सामना कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए ये दिखाना बहुत मददगार साबित हो सकता है कि अमेरिका जैसा अहम एलाई और सपोर्टर इस वक्त उनके साथ है। Why do you think President Trump has what it looks like a special bond with Mr. Netanyahu? Well, if you look at his 2 years now and his special bond with particular leaders, it's clear that the president feels very comfortable with similarly, I would say, leaders with autocratic and strongman tendencies. He respects power, he respects directness,
And, he's forged apparently the same relationship with the North Korean leader. So it's no surprise. And more practically speaking here, the United States and Israel, and particularly more recently, the conservative part of the Republican Party has become very close to the conservative side of the Israeli politics, including the Likud party. They see the world in very similar ways, particularly when it comes to the threats that they face as they conceive it from countries like Iran or Islamic extremism, for example. تو امریکہ میں وائل زیاد کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو ریپبلکن پارٹی کی جو کنزرویٹو کہہ لیجیے حصہ ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کے کنزرویٹو حلقوں کے ساتھ قربت اب محسوس کر رہا ہے، خاص طور پہ ایران اور خطے کے دیگر ایشوز پہ. اور جہاں تک صدر ٹرمپ اور بنجامن نیتن کے درمیان ایک خصوصی رشتہ ہمیں جو نظر آتا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی جو شخصیت ہے وہ بہت ملتی جلتی ہے، دونوں کا انداز بہت ملتا جلتا ہے ایک دوسرے سے. اور صدر ٹرمپ اس طرح کے لیڈرز کو پسند کرتے ہیں جو بہت ڈائریکٹ ہوں اور پاور کا جو کہہ لیجیے کہ کانسیپٹ ہے، جو آئیڈیا ہے، اس کو دکھاتے ہوں. While last but not the least, if you can briefly tell us, beyond condemnation from Syria and its neighbors and from Gulf countries, what can we expect? How will this change regional politics, if at all? We should not expect anything, and it will not change anything in regards to regional politics. Syria is in the midst of a devastating civil war, primarily caused by Bashar al-Assad in his effort to stay in power. And the Arab countries and their leaders are really more concerned with domestic politics and holding on to power. So they're not going to do much. All right. So وائل زیاد کہتے ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا گولان ہائٹس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے سے علاقے کی جو صورتحال ہے اس پر، خاص طور پہ جو سیاسی صورتحال، اس پہ کوئی فرق پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں نہیں پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شام میں جنگ جاری ہے اور دوسری جانب جو عرب ملکوں کے رہنما ہیں وہ اس وقت اپنے جو اندرونی معاملات ہیں، جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں، وہ ان کی ترجیحات میں اس وقت شامل ہیں اور اپنے اقتدار کو بچانا اس وقت ان کی ترجیح ہے. تو معاملے کا کوئی بہت زیادہ اثر خطے کی صورتحال پہ تبدیلی کی شکل میں کم از کم نہیں پڑے گا. تھینک یو سو مچ وائل زیاد. We really appreciate your time and your insight. اس وقت IMF کا ایک وفد پاکستان میں موجود ہے جو کسی ممکنہ بیل آؤٹ پیکج پہ پاکستان میں حکام سے بات چیت کر رہا ہے. واشنگٹن میں اس وقت ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر موجود ہیں اور وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت اہم میٹنگز ہیں اب یہ، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے مشکلات کو تو شکار اور مختلف سورسز سے رقم بھی جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن IMF کی اہمیت کم پھر بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. IMF کا کیا کہنا ہے اس وقت، ان کی میٹنگز کا فوکس کیا ہے؟ سارا، جس طرح سے IMF کے حکام سے میری بات ہوئی اور اس کے بعد جب IMF کا مشن بھی اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہے، جس میں ان کی مختلف حلقوں سے، اکنامک ٹیم سے پرائمریلی بات ہو رہی ہے پاکستان میں. ان کی IMF حکام کا کہنا ہے واشنگٹن میں کہ یہ 3 سال کا جو پروگرام ہے پاکستان جس کے لیے آپٹ فور کر رہا ہے، اس میں مختلف قسم کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ ریویو میٹنگ ہے یہ، اور یہ والا جو مشن ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اور جو بھی یہ سارا ریویو بنے گا وہ لا کے واشنگٹن میں شیئر کیا جائے گا اپ کمنگ اسپرنگ میٹنگز میں، جو کہ 2 اپریل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، 2 اپریل سے 12 اپریل تک جو ہے وہ جاری رہیں گی. اس کے بعد جو مڈ آف اپریل میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا دوبارہ سے جو ملاقاتیں ہوں گی، ان میں طے پائے گا کہ یہ کس نوعیت کا پیکج ہوگا. کچھ حلقوں میں $6 بلین کی بھی بات ہو رہی ہے اور کچھ حلقوں میں $12 بلین کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن جو مختلف ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً $8 سے $10 ارب کا یہ پیکج جو ہے پاکستان کے لیے 3 سال کے پلان کے اکارڈنگلی بنے گا. ایون دو کہ پاکستانی گورنمنٹ اس وقت کہہ رہی ہے کہ کچھ کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ سافٹ ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی اس پہ کچھ چیزیں باقی ہیں. کس قسم کی کنڈیشنز IMF رکھ سکتا ہے، یہاں پہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ جو واشنگٹن میں باتیں ہو رہی ہیں اس وقت سارا، اس میں پرائمریلی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا ڈیفیسٹ جو ہے، فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے. مطلب کہ اپنا سپینڈنگز جو ہیں ان کو کم کرے، اپنا ریونیو جو ہے اس کو بڑھائے. اس کے لیے ٹیکس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے سب سے بڑھ کے جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز ہیں جو بہت زیادہ لاس جو ہے انکر کرتی ہیں، ان کے لاسز جو ہیں ان کو کم کیا جائے. اور خاص طور پہ جو ایک اسٹیٹ بینک کی اٹانومس ہونے کی بات ہے
اس حوالے سے بھی ایک کنڈیشن جو ہے وہ اس پورے معاملے میں شامل ہے. اور سب سے اہم جو معاملہ ہے اس میں ڈالر کے اگینسٹ جو روپی کا ریٹ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, جس پہ فری فلوٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے ڈالر کے مقابلے میں جو پاکستانی روپے کی قدر ہے اس کو خود سے مینیج نہیں کرنا چاہیے, آرٹیفیشلی مینیج نہیں کرنا چاہیے جو اس سے پہلے کی گورنمنٹس کرتی نہیں ہیں. اور اس حوالے سے اکانومی پہ جو سلمپ آیا ہے اور جو سٹریس آیا ہے وہ تاکہ آنے والے دنوں میں اس سے بچا جا سکے. رائٹ, اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے واشنگٹن میں IMF کے ہیڈ کوارٹر سے. تھینک یو ویری مچ اسد. امریکی کمپنی بوئنگ کے 2 میکس 737 طیاروں کے حادثات کے بعد اب ماہرین کی ایک آزاد ٹیم یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ امریکی ریگولیٹرز کس بنیاد پہ جہازوں کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں. 2 حادثات میں تقریباً 350 افراد کی ہلاکت کے بعد بوئنگ اب اپنے سافٹ ویئر میں تو تبدیلیاں کر رہی ہے, لیکن امریکہ میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان جہازوں کو استعمال کرنے کی اجازت بوئنگ کو کیسے ملی. امریکہ میں فضائی انڈسٹری کو کنٹرول کرنے والی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ وہ کسی نئے طیارے کو استعمال کرنے کے فیصلے کا اختیار اسے بنانے والی کمپنیوں کو نہیں دیتی. بوئنگ آج کے دن پائلٹس, ٹیکنیکل عملے اور سرکاری حکام کو بتائے گی کہ وہ 737 میکس طیاروں کو دوبارہ پرواز کے لائق بنانے کے لیے کیا کر رہی ہے. ان جہازوں کو اڑانے پر دنیا کے کئی ملکوں میں اس وقت پابندی ہے. ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر ہم آپ کے لیے کچھ نئے سلسلے لے کر آئے ہیں. پیچیدہ معاملات پہ آسان اور دلچسپ ویڈیوز پر ہمارا خصوصی سلسلہ کیا کیوں کیسے بہت پسند کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ معاملہ ہے کیا, اس نام سے بھی ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں آپ پاکستان میں زیر بحث اہم موضوعات کی تاریخ جان سکتے ہیں. یہ تمام سلسلے آپ کو facebook.com/VOA Urdu کے پیج پر بھی ملیں گے. نیوزی لینڈ کی مساجد پر حملے نے دنیا کے دیگر ملکوں میں آباد مسلمانوں کو بھی اپنے تحفظ کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. امریکی شہر نیو یارک, جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں, مسلم کمیونٹی کے ذہن میں بہت سے سوال ہیں, دلوں میں ڈر بھی ہے. اس شہر میں رضاکاروں پر مبنی ایک گروپ مسلم کمیونٹی پیٹرول اینڈ سروسز کا کہنا ہے کہ ان کا کام اب پہلے سے بڑھ گیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ہم اپنی گاڑی کی کھڑکیاں کھلی رکھیں گے اور اپنی آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھیں گے. نظر الاسلام قرآنی تعلیمات دینے والے ایک اسکول کے پرنسپل اور ایک امام ہیں. بہت جلد وہ نیو یارک کی گلیوں میں ایک ایسی گاڑی میں نہتے گشت کرتے بھی دکھائی دیں گے جس پر السلام علیکم کے الفاظ درج ہوں گے. Say if someone just an immigrant came to this country from Arabic speaking country and مثال کے طور پر کسی عربی بولنے والے ملک سے آنے والا کوئی تارک وطن یہاں کسی مشکل میں ہو یا اس کو کوئی مدد چاہیے اور وہ انگریزی نہ جانتا ہو, السلام علیکم کے الفاظ جو عربی میں لکھے ہوں اس کو بتائیں گے کہ اس کار میں کوئی مسلمان ہے جس سے وہ آگے آ کر ہم سے مدد مانگ سکیں گے. نیوزی لینڈ میں گزشتہ ہفتے ہونے والا مہلک حملہ دنیا بھر میں مسلمانوں اور تارکین وطن کے خلاف نفرت کی لہر کا تازہ ترین واقعہ ہے. نئی بنائی گئی مسلم کمیونٹی پیٹرول اینڈ سروسز جہاں ایک طرف رہنمائی اور مقامی جرائم کی روک تھام کے ارادے سے بنائی گئی ہے, وہیں اس کا مقصد یہاں کے رہائشیوں کو انفرادی مسائل سے نمٹنے میں مدد دینا بھی ہے. 50 سے زائد رضاکاروں پر مشتمل یہ فورس مختلف زبانوں کے خلا کو پر کرنے کے علاوہ بنیادی طبی امداد اور ذہنی پریشانیوں اور مذہب کے سوالات سے متعلق جواب بھی رکھتی ہے. میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی سروس کیوں نہیں ہے جو کہ تہذیبوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرے. بروکلن ایشین سویلین آبزرویشن پیٹرول کے رضاکار انہی گاڑیوں میں شہر کا گشت کرتے ہیں جیسی پولیس کے پاس ہے. زبان نہ آنے کے باعث ہونے والی مشکلات اور بڑھتے ہوئے جرائم کی وجہ سے یہ پیٹرولنگ فورس بنی ہے. حقیقتاً نسل پرستی کو جڑ سے ختم کرنا ناممکن ہے, اس لیے کوئی ایسی تنظیم ہونا ضروری ہے جو ہماری طرف سے بات کرے. اس گروپ کے بانی لوئی لیو ایک چینی تارک وطن ہے. 5 سال پہلے ہم نے یہ تنظیم شروع کی ہے. ہم نے پولیس اور مقامی کمیونٹی خاص طور پر جرائم کے متاثرین کے درمیان تعلقات میں بہت بہتری دیکھی ہے. ہم تارکین وطن کو کسی بھی خوف یا تشویش کے بغیر اپنی بات کہنے کے قابل بناتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہمارے رول پر اعتماد ہے. بروکلن کے علاقے میں پلنے بڑھنے والی مہوش فاطمہ کو امید ہے کہ ان کی کمیونٹی ان رضاکاروں کو بڑے بھائیوں اور بہنوں کی طرح سمجھیں گے. ہر کمیونٹی میں اپنے ہی لوگوں پر مشتمل کمیونٹی پیٹرول کی سخت ضرورت موجود ہے. مسلم کمیونٹی پیٹرول کا کہنا ہے کہ وہ اپنے آپریشنز کو پورے نیو یارک میں بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. رمون ٹیلر کے ساتھ ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ. مختلف زبانیں سیکھنا کسی کا شوق ہوتا ہے اور کسی کی ضرورت.
آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں سحر ماجد ہمیں لے کے جا رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی میں واقع جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانس انٹرنیشنل اسٹڈیز، جہاں انگریزی بولنے والے کچھ نوجوان اردو بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا انگریزی بولنے والے کے لیے اردو سیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اردو بولنے والے کے لیے انگریزی سیکھنا۔ میرا پورا نام کلوئی ہاونسٹائن ہے اور میں یوٹا سے ہوں۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانس انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ماسٹرز کی طالب علم کلوئی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور فائنانس میں اسپیشلائز کر رہی ہیں۔ 5 سال پہلے میں انڈیا گئی اردو سیکھنے کے لیے۔ میں نے کرٹیکل لینگویج اسکالرشپ کیا اور 2 مہینے کے لیے میں اردو پورا دن کے لیے پڑھتی تھی۔ وفادار حسین پچھلے 7 سالوں سے جانز ہاپکنز یونیورسٹی میں طالب علموں کو اردو اور ہندی سکھا رہے ہیں۔ اردو اور ہندی کے یہ کورسز ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں ماسٹرز کی ڈگری کے حصول کے لیے لازمی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی ملازمت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے جو ہے اردو یا ہندی پڑھنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جس کے دوست یا جس کے خاندان کے لوگ وہ اردو جانتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اردو پڑھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ، جہاں دنیا کی تقریباً ہر ہی ثقافت کی نمائندگی موجود ہے، جہاں طرح طرح کی بولی جانے والی زبانوں کا کانوں میں پڑھنا عام سی بات ہے، یہی بات اردو پر بھی صادق آتی ہے۔ لیکن انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے والے طالب علموں کو اردو زبان کیسی لگتی ہے؟ اردو کی زبان بہت مشکل ہے۔ میرے ڈفیکلٹیز گرامر اور اسپیلنگ ہے، مگر گفتگو یا سننا تھوڑا سا آسان ہے۔ سیما حسن کے والد پاکستانی ہیں، لیکن سیما کی پیدائش امریکہ میں ہوئی۔ بڑے ہوتے ہوئے میں پاکستانی کلچر سے متعارف ضرور ہوئی تھی، لیکن میرے والد نے مجھ سے اردو میں کبھی بات نہیں کی، لیکن میں ہمیشہ اپنی پاکستانی شناخت اور کلچر کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والی اقصیٰ جبین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے فل برائٹ فارن لینگویج ٹیچنگ اسسٹنٹ پروگرام کے تحت وفادار حسین کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ میں واپس جا کے لوگوں میں یہ شعور اپنے اسٹوڈنٹس میں لے کے آؤں گی کہ آپ کو کبھی بھی کمپلیکس نہیں فیل کرنا چاہیے اپنی لینگویج کو لے کے یا اپنے کلچر کو لے کے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ آلسو بی فلیکسیبل اینڈ یو شوڈ لرن ادر لینگویجز۔ ورلڈ پیس کے لیے اور ہمارے گلوبل سوسائٹی کے لیے اہم ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ Sorry, that was really hard. دیکھا آپ نے، انگریزی بولنے والوں کے لیے اردو سیکھنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اور آخر میں کچھ بہت ہی خوبصورت، کیلیفورنیا میں ان دنوں پاپی کے پھولوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، جسے دیکھنے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کی دلچسپی سے پھولوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ تو کیلیفورنیا کے علاقے لینکیسٹر کے اس پاپی ریزرو میں لگے سائن بورڈز کی ہدایات پہ عمل کر رہے ہیں اور پگڈنڈیوں پہ ہی چلتے ہیں، لیکن ایک تصویر کی خاطر گھنٹوں انتظار کرنے والے جب پھولوں کے قریب ہونے کی خواہش کرتے ہیں تو بعض اوقات انہیں روند بھی ڈالتے ہیں۔ اس سے سٹاف بہت ناخوش ہے۔ پارک رینجرز اب تک درجنوں کا چالان کر چکے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ جہاں بھی جائیں قدرت کے تحفوں کی حفاظت کریں تاکہ ہم اور آپ بار بار ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر آئیے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔